عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم. یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینہ میں ایک ایسا عظیم الشان واقعہ دنیا میں رونما ہوا ہے جس سے بڑا عظیم الشان اور مبارک ترین واقعہ نہ اب تک رونما ہوا ہے نہ قیامت تک رونما ہوگا. تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم فخر موجودات رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین فخر الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے اسلام کا نور، ایمان کا نور ہمیں ملا. دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوئیں. دنیا اور آخرت کا سکون آپ کی دولت نصیب ہوا. اس مبارک واقعہ پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ایسے انداز میں منایا جاتا ہے جس کے متعلق خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے بعد آنے والے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کوئی مثال نہیں ملتی. جن چیزوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آج آپ ہی کے نام پر، آپ کی ولادت مبارکہ کے نام پر انہی چیزوں کو کیا جاتا ہے اور انہی چیزوں کا چرچا کر کے اسی کو محبت رسول اور عشق رسول کا عنوان دیا جاتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے زندگی کے ہر موڑ اور ہر لمحے اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے
کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک اور نورانی طریقہ کیا ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام نے اس موقع پر کیا کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا کثیر مجمع آپ اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور تقریباً 100 سال تک وہ صحابہ اکرام آپ کے بعد دنیا میں زندہ رہے، یعنی پوری 1 صدی۔ پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور اس کے بعد بہت دیر تک رہا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں میں یہ خیر القرون کا زمانہ رہا، جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہترین زمانہ قرار دیا، اور میں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے بعد آنے والے، پھر ان کا جو ان کے بعد آنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور۔ ان تمام زمانوں میں اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے، اور یہ بات پورے 100% یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تنقید کا پہلو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن پورے انصاف کی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جشن ولادت کے عنوان سے جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی مثال قرآن مجید کی کسی آیت، کسی حدیث، صحابی کے کسی عمل سے نہیں ملتی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس موقع پر کیا ہے، ایک مسلمان کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو۔ تو اس کا جواب بھی خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کی عملی زندگی میں صاف ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل اور خوبصورت نمونہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور آپ کے ارشادات، آپ کی عملی زندگی، آپ کی پوری سیرت مبارکہ الحمدللہ احادیث میں مکمل طور پہ موجود ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ باقی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جھگڑنے والی کوئی بات نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اتنے فروعی اختلافات ہو گئے ہیں، اور اختلافات کا شوشہ اتنا اٹھایا گیا ہے کہ شریعت کے بہت سے واضح اور بدیہی امور جس کو کہتے ہیں، یعنی بالکل واضح جو امور ہیں، ان کے اندر بھی بہت سے اختلافات نکل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مزاجوں میں اختلاف پیدا ہو۔ اس لیے جو شریعت کے صاف، منقح اور واضح مسائل ہیں، ان کے اندر بھی اختلاف کا شوشہ اٹھایا ہے۔ وگرنہ حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ 95% دین متفق علیہ ہے، 95% دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے، پوری امت 95% دین میں متفق ہے۔ 5% وہ ہیں جن کے اندر صرف فروعی اختلاف، وہ کوئی ایمان اور کفر کے مسائل نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اس میں تعصب اور بے اعتدالی کی وجہ سے انسان گمراہی میں داخل ہوتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے اور اعتدال کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے تو کوئی اختلاف نہیں۔
لیکن لوگ 95% دین کا حصہ چھوڑ کر 5% کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ نماز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تبلیغ کے کام میں کوئی اختلاف نہیں، جہاد کے کام میں کوئی اختلاف نہیں، ہاں جی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دین کا جو اکثری ڈھانچہ ہے، جو اصول کی ڈھانچہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ان کی بات ہو، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے خارج ہیں ان سے سوال ہی نہیں، ان سے تو بحث ہی نہیں۔ تو اس موقع پر ماہ ربیع الاول کے مہینے کا اصل پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ایک زندگی کی کیا ترتیب ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اصل اس بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جہان کے اندر صرف انسان نہیں ہے بلکہ سارے چیزیں آ گئی، انسان بھی، جنات بھی، چرند بھی، پرند بھی، جانور بھی، دنیا کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کے دی۔ دنیا کے اندر بھی رحمت اور آخرت کے اندر بھی رحمت، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ آپ کا وجود رحمت ہے۔ محدثین نے یہاں تک لکھا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اگر کسی موقع پر بھولے ہیں تو آپ کی بھول بھی امت کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی نیند بھی امت کے لیے رحمت بنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھائی، تو صحابہ کرام نے ادب کی وجہ سے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز میں بھولے ہیں، بلکہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں اللہ کی طرف سے کمی ہو گئی ہے؟ اور نے فرمایا کہ نماز میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھائیں، تو نماز دوبارہ دوہرائی گی۔ محدثین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھول کے اندر بھی امت کے لیے رحمت کا پہلو چھپا ہو، کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھائے امام اور اس میں بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے اللہ نے اس کو ظاہر فرمانا تھا۔ لیلۃ التعریس کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لائے اور رات کے آخری پہر میں آ کے پڑاؤ ڈالا، بہت زیادہ شدید تھکاوٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پہ مقرر فرمایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ تیر ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کے، اور وہ بھی تو مجاہدین کے ساتھ شامل تھے، انہوں نے دن بھر جہاد کیا اور رات بھر کی تھکاوٹ ان کے اوپر بھی تھی، ان کے اوپر بھی نیند مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند مسلط کر دی گئی، اور وہ سورج کی شعاعیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑیں تو آپ کو پہلے جاگ گئے، اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال تمہیں نیند آ گئی، انہوں نے تو ہمیں جگانا تھا اور تم خود ہی سو گئے۔ بولا کہ یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کے اوپر نیند مسلط فرمائی اس اللہ نے میرے اوپر بھی نیند مسلط فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے قضا نماز کا طریقہ سکھایا، نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھنا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب نماز کی ہم قضا، چنانچہ نماز دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ ایک ایک عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں رحمت۔ حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جب سورۃ الضحیٰ کی آیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ پھر میں بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا اللہ سے جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ پہنچے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا،
تمام انبیاء سے فرمایا کہ ایک دعا آپ کی یقیناً قبول ہوگی اور آپ کو اختیار ہے جس چیز کی دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے دنیا میں اپنی دعائیں کی اور وہ قبول ہوئیں، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا کہ میں اپنی اس دعا کو امت کے لیے خاص کروں، جن امتیوں کے اوپر جہنم بدعملیوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوگی، میں اللہ کے حق میں ان کی سفارش کروں۔ اس کو شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت بن گیا ہے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ محدثین نے فرمایا کہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 4 حقوق ہیں: محبت، عظمت، اطاعت اور درود شریف۔ یہ یاد کر، محبت، عظمت، اطاعت، درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، سنت کا اتباع، اور چوتھا حق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خلاصہ ہے۔ ہمارے شیخ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو محبت میں ڈوب کر فرماتے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کا نام نامی لیتے تو محسن اعظم فرماتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد مخلوق میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی محسن ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ربیع الاول کے مہینے کا جو اصل پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دنیا میں لائے ہیں اس دین پر عمل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں دنیا میں انسان پر، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ 2 نعمتیں سب سے زیادہ عظیم ہیں اس امت پر، امت محمدیہ پر 2 نعمتیں سب سے بڑھ کر، اور ان کو اللہ نے خود نعمت قرار دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کان کی کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت، دل و دماغ کتنی بڑی نعمت، لیکن اللہ نے ان کو نعمت نہیں قرار دیا ہے۔ ان کا ذکر نہیں فرمایا کہ ان کو نعمت کا نام نہیں دیا ہے، تو نعمت، لیکن اللہ نے ان کو نعمت نہیں قرار دیا۔ لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خود نعمت کا نام دیا ہے، ایک دین اسلام اور دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ تو دین کو اللہ نے خود نعمت قرار دیا، اور واقعی ہے کہ دین سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں ہے، ایمان سے نعمت تو کچھ ہے ہی نہیں، اس سے بڑی نعمت، اس کو اللہ نے خود نعمت قرار دیا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اوپر اپنی طرف سے کہ ان کے لیے اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا، دنیا میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھیں، سنت کا اتباع، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دائرے میں سچے ہو تو فرمایا کہ پھر میرے محبوب کی چال چلو، میرے محبوب کے طریقے پر چلو تو اللہ کے تم محبوب بن جاؤ، اور اللہ تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرے، مغفرت کا پروانہ ملے گا اور اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی۔ اللہ کا محب ہونا بڑا درجہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ دونوں انعام، گناہوں کی معافی اور اللہ کی محبت کا مل جانا، یہ سنت کے اتباع۔ ایک ایک چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ یوں تو ہمارے تمام اکابر سنت کے اتباع میں بہت آگے، اس موضوع پر تو مستقل ایک الگ سے بات کبھی ہوگی انشاءاللہ، ویسے ضمن میں بات آتی۔ تو
کسی کے دل میں یہ خیال آیا، کسی عالم کے دل میں ان کے زمانے میں، کہ مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے۔ پہلے نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے نا، اور ادھر سے دایاں پاؤں جو ہے دائیں جوتے میں پہلے داخل کرنا سنت ہے۔ جوتے جب پہنیں گے تو سنت کیا ہے کہ پہلے دایاں پاؤں پہنو پھر بایاں پاؤں پہنو۔ تو یہ دونوں سنتیں کیسے پوری اکٹھے ہوں گے؟ بظاہر تو دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی عالم نے ان سے کہا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سنت کے اتباع میں بہت آگے، حضرت کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، بس ان کو دیکھ لیں انشاءاللہ خود ہی آپ کو مل جائے گا طریقہ کہ سنت کا کیا طریقہ ہے۔ تو مستقل سفر کیا، گنگوئی رحمہ اللہ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھی اور غور سے دیکھا، جب حضرت باہر تشریف لے جانے لگے مسجد سے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر بائیں جوتے پہ رکھا، پھر دایاں پاؤں نکال کر دائیں جوتے میں پہنا، پھر بائیں پاؤں کو بائیں جوتے میں پہنا، دونوں سنتوں کو ملا دیا ایک ایک عمل کے اندر۔ سنت کا عمل کیا ہے؟ حضرت حکیم علامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہم اتباع سنت کی بہت بات کرتے ہیں، اس پر ہم بیانات بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ہمارا اپنا عمل سنت پر کتنا ہے؟ اس کا احتساب فرمایا کہ میں نے کیا اپنا، اور 3 دن تک میں مکمل اس پہ توجہ کے ساتھ اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیتا رہا۔ 3 دن تک جائزہ لیتا رہا کہ میرا کوئی عمل سنت کے خلاف تو نہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ 3 دن کے بعد پورے مکمل غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرا کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں، ہر عمل الحمدللہ سنت کے مطابق ہے۔ تو اس چیز کا ہے، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سنت اور محبت جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہوگا۔ محبت ہو اور اتباع نہ ہو تو بھی انسان کا ایمان ناقص، اور محبت ہو اتباع نہ ہو تو بھی ایسے، دونوں محبت اور اتباع دونوں ملیں گے تو پھر انسان کا ایمان مکمل ہے۔ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مہربان چچا تھے۔ والد سے بڑھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کی اور بچوں سے زیادہ آپ کو پیار دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش فرمائی، آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ میرے کان میں کلمہ تک پڑھ لیں تو میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا، لیکن مقدر میں ایمان نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ملعون ابو جہل قریب کھڑا تھا، اس کی دوستی تھی، اور اس نے آخر میں یہ کہا کہ خیال کرنا ابو طالب کہیں بھتیجے کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا تو عرب کی عورتیں بعد میں تانا دیں گی کہ قریش کا سردار ہو کر اور اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا۔ تو اللہ معاف کرے، وہ شیطان کو دشمن تھا نا صاحب، اس نے بھی چونکا لگا دیا ساتھ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو بدقسمتی جو مقدر ٹھہری تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اخترت النار علی العار، کہ میں نے جہنم کی آگ کو ترجیح دی ہے عورتوں کے عار پر۔ جہنم کی آگ مجھے برداشت ہے لیکن عورتوں کے تانے برداشت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل اس کا سمجھ گیا تھا کہ میری بھتیجے کی بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میرا انجام جہنم کی آگ بننا ہے، مقدر میں جہنم کی آگ لکھی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا کہ دیکھو اتنی بڑی، عربوں میں یہ چیز بڑی بیماری تھی، فخر اور تکبر کا بہت مرض تھا، کہ بعد میں عورتیں کہاں دیتی کہ دیکھو دین کو چھوڑ دیا آباء و اجداد۔ اور اس کے مقابلے میں تصویر کا دوسرا رخ منافقین کا ہے کہ دیکھیے منافقین جو ہیں اتباع میں بہت آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے، پگڑیاں باندھتے تھے، جہاد کے صفوں میں کھڑے ہو کر بسا اوقات جہاد میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ ظاہری طور پر شکل و صورت سے کوئی ان کو یہ کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں، اندر میں کفر چھپا ہے، وہ ان کو عام لوگ ان کو صحابہ سمجھتے تھے، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، شکل و صورتیں ایسی تھیں، ظاہری طور پر اتباع، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ان کا انجام جہنم نہیں اصل ہے، بلکہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے جہاں جو خطرناک سب سے زیادہ تکلیف دہ جو حصہ ہے جہنم کا، اس میں منافقین کا ٹھکانہ۔
تو ابو طالب کے اندر محبت کمال کی تھی، اتباع سے محروم تھا۔ منافقین کے اندر اتباع کمال کا تھا، لیکن دل محبت رسول سے خالی تھا، دونوں جہانوں میں مارے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اتباع اور محبت دونوں کا اجتماع ہوگا تو مسلمان کا دین مکمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں اہم ترین حق درود شریف کا ہے۔ آج میں سے کسی موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن میری تمہید لمبی ہو گئی۔ درود شریف اتنا بڑا عظیم عمل ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں تمام فضائل کو لکھنے کے بعد لکھا، فرمایا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو درود شریف پڑھنے کا نہ ملتا۔ جس نے درود شریف کو لازم پکڑ لیا اور معمول مستقل شامل کر لیا معمول میں درود شریف کو، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر ملے گی، دنیا اور آخرت کا ہر فائدہ نصیب ہو، علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، رزق کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، دنیا اور آخرت کے ہر فائدے کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود شریف۔ اسی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی خلفاء ہیں درود شریف پر بہت زیادہ بیانات فرماتے ہیں، اور خود حضرت شیخ کی تاکید تھی، فرمایا کرتے تھے اپنے تمام مریدین کو، متعلقین کو، بھئی میری ایک ہی نصیحت ہے کہ دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور زبان سے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہو۔ دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو اور زبان سے ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ تمہاری نجات ہوگی۔ اور حضرت کی طرف سے یہ بھی تاکید تھی، فرمایا جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہماری مجلس میں جب تک 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لے وہ نہ اٹھے یہاں سے۔ جب ہماری مجلس میں آ کے بیٹھو تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ باقاعدہ درود شریف کی مجلس ہوتی تھی، حضرت درود شریف کی مجلس ہوتی تھی جس میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا۔ یہ کچھ مسنون عمل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ویسے نہیں اکابر کا ایک ذوق ہے، ہاں یہ نہیں ہے اس کو کچھ سنت سمجھتے تھے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی ایک اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے ان کے ہاں ایک ترتیب تھی تو وہ باقاعدہ درود شریف کی مجلس قائم کرتے تھے تاکہ ان کا مزاج بنے متعلقین۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جن کو عالم عرب اور عالم عجم میں بڑی مقبولیت حاصل، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام۔ ان کے والد تھے مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا گنج فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے وہ، یعنی مولانا ابو الحسن ندوی کے والد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید تھے۔ تو مولانا عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے شیخ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، اگر میں حتیم اور حجر اسود کے درمیان، دونوں بیت اللہ شریف کے حصے ہیں، دنیا کے سب سے افضل ترین جگہ ہیں، بیت اللہ شریف سے بڑھ کر تو یہ کوئی جگہ نہیں تھی، فرمایا کہ یہ دونوں بیت اللہ کے حصے ہیں، حتیم بھی اور حجر اسود۔ فرمایا اگر میں حتیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اس بات پہ قسم کھاؤں کہ اس وقت ان سے بڑا ظاہری صورت، ویسے تو اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقبول کون ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اس قسم کے اندر میں حانث نہیں ہوں، یعنی میں اس قسم میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں، واقعی عجیب انسان تھے، عجیب انسان۔ فرمایا کرتے تھے اپنے متعلقین کو، بھائی ہم نے جو پایا درود شریف کی برکت سے پایا، ہم نے جو پایا درود شریف کی برکت سے پایا، سنت کے اتباع میں بہت آگے، اس لیے کہ ایک ہی چیز کی اکثر تاکید فرماتے ہیں، سنت کا اتباع اور درود شریف کا اہتمام کرو۔ اور واقعی غالباً میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میں مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ، غالباً قرآن چراغ حضرت کی کتاب اس میں کہیں لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان سے یہاں پاکستان کے دورے پہ آیا تو جنرل ضیاء الحق مرحوم اس وقت صدر تھے پاکستان کے، تو ان کے سیکرٹری نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ملاقات کا وقت دیں۔ تو وقت کا خیر ان سے جب ملاقات ہوئی میری تو تنہائی میں جنرل صاحب نے بہت سے ملک کے مسائل میں مجھ سے رہنمائی کی، پھر مجھ سے عرض کیا کہ حضرت میں ملک کی اتنی ذمہ داری ہے پورے ملک کی میرے اوپر، میں کمزور آدمی ہوں، نماز کی فرائض واجبات کی تو الحمدللہ پابندی کرتا ہوں، لیکن زیادہ معمولات مجھ سے نہیں ہو پاتے، آپ مجھے کوئی ایسا مختصر سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور میں اس کو ہمہ وقت ہر وقت چلتے پھرتے میں اس معمول کو کرتے رہا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب بس آپ کے لیے درود شریف کا وظیفہ ہے،
آپ کے لیے درود شریف کا وظیفہ ہے، بس آپ اسی کو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی مغفرت اسی کی برکت سے ہوگی۔ درود شریف بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں، آج بھی دنیا میں کروڑوں انسان ان کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں، اور حضرت کے جو علمی اور عملی کارنامے ہیں ان کے لیے تو کئی جلدوں کی کتابیں نہ کافی۔ اللہ نے کتنا اونچا مقام ان کو دیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ درود شریف کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی، کہ حضرت درود شریف بہت پڑھتے تھے، اور خصوصاً جمعے کی رات اور جمعے کے دن بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ ہمارے اکابر دیوبند میں حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ گزرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، بڑے عجیب انسان تھے، ان کی باتیں بڑی سادہ، بڑے مختصر لیکن نہایت پر اثر، سادہ سی باتیں لیکن اس میں کمال کی نصیحتیں۔ فرمانے لگے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی، جس کے لیے میں نے ہمیشہ دعائیں بھی کی، اور خود ان کے متعلقین نے بھی لکھا کہ حضرت اکثر اپنے بیانات میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میری ایک بڑی تمنا ہے، آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قرب نصیب فرمائے۔ جیسے اللہ نے دنیا میں مجھے ان کے قریب رکھا، تو آخرت میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے ان کا قرب نصیب فرمائے۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ وہ اللہ کا قرب مانگتے تھے اور یہ اپنے شیخ کا قرب مانگتے تھے، یوں سمجھیں۔ تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے، فرمایا کہ جب حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کو پہلی رات زیارت ہوئی۔ جس رات یعنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو قبر میں دفن کیا گیا، اسی رات یعنی عالم برزخ کی پہلی رات میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے خود اپنے شیخ کو خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا حضرت بہت خوش تھے، فرمانے لگے الحمدللہ میری مغفرت ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا قرب نصیب فرما دیا۔ پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے آیت پڑھی خواب میں، بے شک تقوی اختیار کرنے والے لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، اور ایک عزت والی نشستگاہ میں جو اس بادشاہ کے بالکل قریب میں ہے جو صاحب اقتدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب۔ خواب کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ خواب جو آ گیا تو بس 100% ہوئی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اچھے خواب حدیث کی روح سے مومن کے حق میں بہت بڑی بشارت ہے، اور برے خواب پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے، لیکن اچھے خواب مومن کے حق میں بڑی بشارت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اگرچہ شرعی حجت نہیں شریعت کے لحاظ سے، لیکن بہرحال اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، یہ مومن کے حق میں بہت بڑی بشارت ہے۔ پھر جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا خود، تو ان کے متعلقین میں حضرت حاجی عمر فاروق صاحب رحمہ اللہ تھے، سکھر میں، ان کے بیٹوں کی تو میں نے زیارت کی ہے، عالم میں ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی ہیں، تو ان کے میں حالات پڑھتے کہ حضرت مولانا فاروق صاحب نے فرمایا کہ جب ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت کو بھی غالباً پہلی رات یا دوسری رات خواب میں اسی مرید کو ان کی زیارت ہوئی خواب میں، تو ان کو فرمایا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ زندگی میں خود جو دعا کی اور اپنے متعلقین سے اور اللہ کے نیک بندوں سے جو دعا کروائی وہ اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہ نے مجھے اپنے شیخ کا قرب نصیب فرما دیا، میں اپنے شیخ کے قریب پہنچ گیا ہوں، اللہ نے مجھے ان کے پاس ہی پہنچا دیا ہے۔ پھر ان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا، 2 دفعہ فرمایا الحمدللہ درود شریف کی برکت سے کام بن گیا، درود شریف کی برکت سے کام بن گیا۔ درود شریف بہت پڑھتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے ایک دفعہ عجیب بات فرمایا کہ اہل اللہ کے سارے معمولات آخر میں چھوٹ جاتے ہیں، ساری زندگی جو عبادات کی ہیں اور جو اذکار و اوراد، خاص کر نماز تو ظاہر آخر تک پڑھنی ہے، باقی جو یعنی اذکار میں وظائف میں جو اوراد ان کو کہتے ہیں، فرمایا کہ اہل اللہ کے سارے اوراد آخر میں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن 2 وظیفے ایسے ہیں جو زندگی کے آخری دن تک جاری رہتے ہیں، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا درود شریف۔ فرمایا کہ تلاوت اور درود شریف یہ آخر تک جاری رہتا ہے،
اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب خود آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ ذکر لسانی میں میرا ہمہ وقت کا معمول اب درود شریف کا ہے. تلاوت تو فرماتے تھے اور فرمایا ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح میں لوگ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذکر لسانی میں میرا ہر وقت کا جو معمول جو ہے وہ درود شریف کا رہ گیا. میں اب درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں. اب چند دنوں پہلے ہمارے یہاں شہر کے بڑے نیک ساتھی ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی، تعزیت کے لیے گیا تو فرمانے لگے کہ ہماری والدہ بہت نیک خاتون تھیں، زندگی میں بہت درود شریف پڑھا. اور فرمایا کہ جب ہم ان کو ہسپتال میں لے کے گئے، غالباً ایک ہفتہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال میں رہے، فرمایا کہ پورا ہفتہ رات دن ان کی زبان پہ درود شریف جاری اور اللہ نے بہت اچھا خاتمہ پایا. الحمدللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو. درود شریف بہت بڑا عظیم عمل ہے. اس کو ہم نے مستقل اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے. درود شریف کو مستقل اپنے معمول میں شامل کرنا. اور درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ آج کل لوگوں کو شوق ہو گیا رنگ برنگ کے درود پڑھنے کا، مختلف رنگین درود پڑھنے کا شوق ہو گیا. میں نے ایک دفعہ بلدیہ کی مسجد میں جمعے کے بیان میں یہ دفعہ لوگوں سے یہی بات کہی کہ بھائی مستند درود پڑھو، من گھڑت درود نہ پڑھو، کیونکہ انسان لالچی ہے، انسان فطری طور پر لالچی واقع ہوا ہے. تو دیکھیں کہ درود کے زیادہ فضائل بھائی یہی درود پڑھنا ہے. ہاں جی. تو اس موقع پر میں نے پھر ساتھیوں کو بتایا کہ بہت سے درود ایسے ہیں، درود تاج، درود ماہی، درود گنج العرش پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، عجیب و غریب درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. ہاں. اور بہت سے اچھے خاصے یعنی بعض علماء کی کتابوں میں بھی ایسے درود شریف نظر سے گزرے ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے حدیث کی روح سے. اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مستند علماء سے پوچھ کر درود شریف کا تعین کرو. میں تو سادہ سی بات کہتا ہوں کہ اس درود کو کیوں نہ معمول بناؤ جو درود اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو سکھایا. جو درود اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو سکھایا. صحابہ نے پوچھا رسول آپ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھائی. درود ابراہیمی کی تعلیم دی صحابہ کو. جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل درود یہ ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض دیندار لوگوں پر مختصر درود پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پتہ ہے ہمیں اللہ کے یہاں کوئی گنتی اعتبار تھوڑی اللہ کے بندوں. ہاں. آپ نے 1000 مرتبہ مختصر درود پڑھا، اس کی بجائے آپ 100 مرتبہ درود ابراہیم 50 مرتبہ اس کا اجر زیادہ ہے. اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، آپ کی نیک نیتی کی قدر ہے. اللہ کے یہاں تعداد کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے خلوص کو دیکھتے ہیں. تو درود ابراہیمی پڑھیں، سب سے افضل درود ہے. میرا تو الحمدللہ مستقل معمول درود ابراہیمی کا ہے، جتنی اللہ توفیق دیتے ہیں. ہاں. اور تعداد کا بھی ذوق نہیں ہے. بالوں کا دن 1000 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 500 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے. ہاں. سریکی میں کہتے ہیں یار دنال لیکھا کیا رہا، یار دنال لیکھا کیا رہا. ہاں. محبوب کے ساتھ گنتی کس چیز کی؟ کیا حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بے حساب پڑھو، اللہ بے حساب دیں گے انشاءاللہ. دنیا میں بے حساب پڑھو، اللہ سے بے حساب لو آخرت میں. ہاں. میرا ایک ذوق ہے بہرحال، میں اس کی یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں 1000 مرتبہ پڑھیں، بہت اچھا عمل ہے. کسی بزرگ کا لکھا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 مرتبہ جمعے کی رات جو درود پڑے گا، اللہ اس وقت تک اس کو دنیا سے رخصت نہیں فرمائیں گے، موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو آخرت کی جنت کی منزل نہ دکھا دیں، جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں. یہ شرعی لحاظ سے بہرحال اس روایت درجہ استناد کا مجھے معلوم تحقیق نہیں ہے کہ استنادی درجہ کیا ہے اس روایت کا، لیکن کہیں پڑھا تھا. تو بزرگ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ تو ان کے لواحقین رونے لگ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی میرے جانے کا وقت نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ابھی میں نہیں جا رہا، پریشان نہ ہو. لواحقین ادھر سے حالت یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہیں اور ذوق کی حالت ہے، برداشت کچھ بھی نہیں ہو رہا. فرمانے لگے کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جمعے کی رات جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں رخصت ہوگا جب تک جنت کی منزل نہ دیکھ لے. اور مجھے فرشتوں نے ابھی تک میرا جنت کا ٹھکانہ دکھایا نہیں ہے، اس لیے میں نے ابھی یہیں رہنا ہے. یہ اللہ والوں کے یقین کی بات ہوتی ہے. تو پڑھیں آپ، اچھی بات ہے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے مختصر نصاب 300 کا ارشاد فرمایا کہ جو 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی بھی درود پڑھے. اگر آپ کو زیادہ مصروف ہیں، میں تو ویلا آدمی ہوں، میں تو درود ابراہیم پڑھتا ہوں. اگر آپ زیادہ مصروف ہیں، وقت نہیں ہے، تو صلی اللہ علی النبی الامی، یہ بہت مختصر درود، انتہائی پیارا درود ہے. صلی اللہ علی النبی الامی. علامہ امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن یہ درود شریف بہت پڑھتے ہیں.
ہمارے اکابر کا بھی اکثر معمول رہا ہے. ہاں، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے. ایک درود صلی اللہ علیہ نبی الکریم بھی ہے. برحال یہ مختلف معمولات ہیں. تو گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو 300 مرتبہ درود پڑھے گا تو روزانہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہے. کثرت کے ساتھ جو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے ہیں ان میں کھڑا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنے. آپ نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا. جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. ہاں، اور ایک حدیث میں فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت الصلاۃ. ہاں، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے جو ہے وہ روئے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. سیاح جماعت ہے. ہاں، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری روئے زمین پہ گھومتے ہیں، پورے روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں، اور دنیا روئے زمین کے جس حصے پر میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھ رہا ہے وہ مجھے آ کے پہنچاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہماری سعادت ہوگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام لے کر درود پہنچائے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود پڑھا ہے. ہاں، بعض روایت میں ہے کہ اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا ہے. ہاں، اپنا بھی اور والد کے پڑھنے والے کے والد کا نام فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي. فرمایا ایک شخص کے بخیل ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا تذکرہ اس کے سامنے اور وہ درود نہ پڑھے. اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. سب سے بڑا بخیل وہ ہے اب میری امت میں کہ جو میرے ذکر کے وقت مجھ پر درود نہ پڑھے. اس لیے درود شریف کی بڑی برکات ہیں. درود شریف کی برکت سے اچھا میں آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ میں سے حج اور عمرہ کا شوق کس کو ہے؟ سارے جانا چاہتے ہیں. ایسے آپ دعا کریں، پابندیاں ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ سارے جائیں گے. ہاں جی، اور ایک سادہ سا وظیفہ. ہاں، حج اور عمرہ کے لیے ایک دو بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پیسے کے ساتھ حج عمرہ ہوتا نہیں. یہ راز کی بات ہے، بتانا نا کسی کو. حج اور عمرہ پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں، حج اور عمرہ ہوتا ہے قبولیت کے ساتھ. جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے. غریب سے غریب لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے امیر لوگ خربوں پتی لوگ رہ جاتے ہیں، اور غریب سے غریب لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی، لیکن ایک ظاہری اسباب کے اندر ایک وظیفہ جو ہے حج اور عمرے کی کثرت کا وہ درود شریف ہے. آپ تجربہ کر کے اس کو آزما کے دیکھیں. ہم نے تو بڑا آزمایا ہے. درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ جلدی پہنچیں گے اور اڑ کے پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بعد میں ہمارے بزرگ ہیں قاری صاحب، مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں عمرے کا بہت زیادہ شوق تھا لیکن میں پریشان رہتا تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے. کیونکہ کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی، مجھے کہا ایسے کیوں پریشان ہے آپ؟ عمرے کے لیے جانا ہے، پیسے نہیں ہیں. میں یہ بھی کوئی بات ہے، آپ واقعی عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ شوق تو بڑا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ درود شریف کثرت کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا بغیر حساب کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تھوک کے حساب سے، آپ جلدی پہنچ جائیں گے. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، شوق تو تھا. فرمایا کہ میں نے رات دن بیٹھ کے بس اپنے فرائض واجبات اور نوافل سے فارغ ہو کر پورا وقت میں نے درود شریف کی بھی خاص کر درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر. ایک ہفتہ لگا. ایک ہفتے کے بعد میں حرم شریف میں پہنچ گیا. صرف ایک ہفتہ. لیکن آپ نے ابھی اتنی کثرت سے نہیں پڑھنا کیونکہ آپ نے ابھی امتحان بھی دینا ہے، سال پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چھٹیوں کے اندر شروع کرنا ہے اور چھٹیوں میں جا کے عمرہ کرنا ہے. تو یہ درود شریف کی بات کرتا ہوں. تو درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کا شعر ہے، بے مایا صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغات. اللہ کے محبوب کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوں گی اور اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کریں گے انشاءاللہ. تو درود شریف کو اپنا معمول بنائیں. عصر کے بعد سحر کے لیے جاتے ہیں، فضول گفتگو کرنے کی بجائے، گپ شپ لگانے کی بجائے درود شریف کا معمول بناؤ گے. فجر کے بعد سحر کے لیے جاتے ہو، سفر پہ جا رہے ہو، تلاوت کا معمول سب سے اہم ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تلاوت کے معمول سے فارغ ہو کر درود شریف پڑھنا شروع کر دو. درود شریف الحمدللہ تمام اذکار کے جامع ذکر ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، گناہوں کی بھی معافی ہوگی، درجات کی بلندی بھی ہوگی اور دنیا کی ساری تمنائیں اور خواہشیں پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے.